بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ الحمدللہ مسلمانوں میں سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یاد بھی کراتے ہیں۔ مدارس وغیرہ میں اور اسکولوں میں بھی اسے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے اور والدین بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اب بات ہے جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ادلہ اربع۔ ادلہ اربع کیا ہوتے ہیں؟ ادلہ یعنی دلیلیں، اربع یعنی 4، یعنی اسلام کے وہ 4 اصول، وہ 4 طریقے جن سے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اصول 4 ہیں: ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس۔ ان 4 کے ذریعے کسی بھی جدید ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس کے جائز ناجائز، حرام و حلال وغیرہ کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کام حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے ناجائز ہے، مستحب ہے یا مباح ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 4 اصول ہوتے ہیں جن کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل لی جاتی ہے، تو کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل لی جاتی ہے، تو کبھی اجماع کے ذریعے دلیل لی جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ قیاس کے ذریعے دلیل لی جاتی ہے۔ لیکن آج کے جو غیر مقلدین، نام و نہاد اہل الحدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنا دعویٰ منہج جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ اپنے 2 اصول بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 2 اصول در حقیقت ان کا زبانی کلامی دعویٰ تو ہے، مگر دیکھا جائے تو اس کے بالکل برعکس ہیں۔ نہ وہ اطیع اللہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اطیع الرسول کے پابند ہیں، مگر دعویٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ دیکھیے کہ نہ تو یہ اجماع کے قائل ہیں اور نہ ہی یہ قیاس کے قائل ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اجماع یہ بھی بدعت ہے اور قیاس یہ بھی بدعت ہے۔ دیکھیں، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کسی اجماع کی طرف آپ جا رہے ہیں تو یقیناً غلط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کے خلاف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں تو غلط ہو سکتا ہے، مگر حق کے لیے حق پر چلتے ہوئے اجماع قیاس کی خود قرآن مجید فرقان حمید نے ترغیب دلائی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ رب کی طرف سے جو نازل ہوا قرآن، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی سنت آ گئی، آپ کے قول آ گئے، آپ کا عمل آ گیا، آپ کا فعل آ گیا، آپ کی تقاریر آ گئی۔ حدیث کی کئی قسمیں، تو اس میں یہ بھی چیز آ گئی۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نصر میں ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مسلمانوں کا جو اجماع ہے، جو فقہ ہے، وہ کسی چیز پر فتویٰ دیں اور متفق ہو جائیں، اجماع ہو جائے، تو اس اجماع کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اس طرح چوتھی بات پہ آ جائیں تو سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس میں قیاس کی طرف اشارہ کیا گیا، قیاس کا بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا ایک اور قرآن پاک کی بھی آیت ہے، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کہ قرآن میں غور و تدبر کرو۔ یہ غور و تدبر کیسے ہوگا؟ غور و تدبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو یہ 4 اصول خود قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔
لیکن آج کر کے وہابی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل الحدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اجماع اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبات سے ثابت ہیں کہ ان سے دلیلیں پکڑی جا سکتی ہیں، لی جا سکتی ہیں، اور لی گئی ہیں، بالکل لی گئی ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ اہل الحدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول خود اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے خلاف ہے، اس کی مخالفت ہے۔ تو ان کو کہنا الگ ہی چاہیے، اور ان کے متعلق جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل الحدیث کا ایک ہی اصول، نہ اطیع اللہ نہ اطیع الرسول، جو مرضی چاہے مانے اسے کرے قبول، تو بس یہ ایک ان کا اصول ہے۔ ان کے مطلب کی بات، ان کے منہج کی بات، ان کے من مطابق جو عقیدہ، نظریہ، سمجھ، سوچ، فکر جو بھی ہے، اگر ان کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق ہے، ان کے فرقے کے مطابق ہے، تو وہ اس کو تسلیم کر لیں گے، چاہے اب وہ قرآن کے خلاف ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حدیث کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو یا نہ ہو، اجماع کے خلاف ہو یا نہ ہو، قیاس کے خلاف ہو یا نہ ہو۔ تو بنیادی چیزیں جو ہیں اس کو یہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر دلیلیں کس سے پکڑتے ہیں؟ پھر یہ اگر قرآن صاحب نے دلیل دیں یہ تسلیم نہیں کریں گے، اگر ان کے منہج کے خلاف ہے، پھر یہ قیاس علیہ کریں گے، جس قیاس کو یہ بدعت سمجھتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں، پھر قیاس علیہ کریں گے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو یہ قیاس علیہ کریں گے۔ یاد رکھیے قیاس بھی قرآن کے تابع اور حدیث کے تابع ہی ہے، اجماع بھی قرآن و حدیث اسلام کے تابع ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو اس وقت آپ نے فرمایا اور پوچھا، اے معاذ جب تم فیصلہ کرو گے تو کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے، تو آپ نے عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں قرآن اور سنت دونوں سے نہ ملے، تو کہا حضور میں قیاس کروں گا، غور و فکر کروں گا، اور پھر جو ہے فیصلہ کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، آپ کی پیٹھ تھپتھپائی اور آپ کو گلے سے لگایا، شفقت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجھے صحابہ عطا فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہر میں اجماع تو اس کے اندر صحابہ کا ہو گیا نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جا رہے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ، کہ قرآن، حدیث، سنت رسول، صحابہ کا جو بھی معاملات ہیں، جو بڑے جید صحابہ ہیں جو حضور سے انہوں نے سیکھا ہے، تو وہ خود بھی صحابی ہیں۔ اور پھر قیاس مطلب اجتہاد کرنا، تو اجتہاد کب کریں گے اور کس کے اندر کریں گے؟ قرآن اور حدیث کے تابع رہ کے کریں گے۔ کہ جب ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یہ 4 دلیلوں کے ذریعے ہی یہ تمام جو جائز و ناجائز کے اور یا جدید ترین مسائل درپیش آتے ہیں، وہ اگر نہ ملے تو ان 4 اصولوں کے تحت دلیل پکڑی جاتی ہے اور وہ حجت ہوتی ہے۔ اگر ان کے عقیدے کے خلاف چیز ہے تو قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانیں گے وہ، اور ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بات کرنی پڑ جائے انہیں تو پھر اجماع بھی مانیں گے اور قیاس علیہ بھی کریں گے۔ چاہے تو آپ ابھی کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی کہ بھینس قربانی کے اوپر، تو ان کے مفتی عبد القیوم اظہر یا اظہری جو تھے، جو ایک پروگرام میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، تو جب وہ بھینس کی کٹے کی قربانی ناجائز کا حوالہ یہ دے رہے تھے، دلیل یہ دے رہے تھے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، ذکر نہیں آیا، اس لیے قربانی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی قیاس بھی کیا انہوں نے کہ بھائی جناب اس کا دودھ حلال ہے اور گوشت بھی حلال ہے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ حرام کہا نہیں۔ اب مطلب ایک چیز دلیل آپ کے اندر ملی نہیں رہی آپ کے حرام کہنے کی، تو آپ نے سوچ لیا کہ بھی وہ حلال جانور ہے اور حلال چوپائے پالتو جانوروں کی طرح ہے۔ یہی دلیل تو ہماری بھی ہے قرآن پاک سے، یہی دلیل ہے اس کی قربانی کرنے کی۔ پھر جب اس کو دلیلیں دی
کہ بھئی تمہارے بڑوں نے فلاں فلاں کتاب میں بھینس کی کٹے کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، مگر ان کے اس فتوے کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بولے نہیں کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں آیا تو لہٰذا ہم اس بات کو مانتے ہیں قربانی جائز نہیں۔ اور پھر اسی پروگرام میں خود ہی دوسرے موضوع پر، مطلب موضوع یہی تھا اور دوسری کوئی گفتگو تھی، اس میں وہ خود ہی بھی ابن تیمیہ نہ جانے کس کس کے وہ حوالے دے رہا تھا۔ مطلب ایک ہی پروگرام میں رہ کر ایک جگہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ذکر ملے گا تو میں مانوں گا، ورنہ ہمارے بڑوں نے بھی جو بات کی ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں، مگر ان کے فتووں کو، ان کے قول کو نہیں مانتا، وہ میری حجت نہیں ہے۔ اور دوسرے لمحے دوسری بات کے اوپر وہ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے حوالے بھی دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اگرچہ وہ چیزیں قرآن میں حدیث میں مل بھی نہیں رہی تھی، اب پروگرام دیکھیں آپ کو مل جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کے اندر ہی فساد ہے، جھگڑا ہے اور لڑائی ہے۔ اب دیکھیں، اگر دو تین مثالیں دیتا ہوں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اگر آپ قرآن و حدیث ہی کو مانتے ہیں، اجماع قیاس کو نہیں مانتے، تو جو دو آیتیں آگے مزید بیان کی گئی ہیں، وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو یہ آیتیں آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کہاں غور و تدبر کریں گے؟ کہاں غور و فکر کریں گے؟ کہاں سوچ بچار کریں گے؟ اور جو حدیث بیان کی حضرت معاذ والی، وہاں جو غور و فکر ہے وہ کس طرح کریں گے؟ غور و فکر تو سوچ کے ذریعے ہوگا، پھر قیاس بھی ہوگا۔ چلے خیر، اب اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ جناب والا یہ بتائیے کہ ٹیلی فون کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر کیا جواب دیں گے آپ؟ قرآن کی آیت یا حدیث سے صحیح پیش کریں۔ آپ تو ضعیف حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت کی تو اجازت نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نکاح ٹیلی فون پر ہو جاتا ہے تو اس کی دلیل قرآن و حدیث سے لینی پڑے گی، بزرگوں کے اقوال نہیں چلیں گے، اجماع نہیں چلے گا، قیاس نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوگا تو اس کی دلیل بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دینی پڑے گی، مگر آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مائک پر نماز ہو جاتی ہے، اگر ہو جاتی تو اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دیں، نہیں دے سکتے۔ اور آپ کہیں کہ نہیں ہوتی تو اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دیں، تو بھی نہیں دے سکتے۔ تو جس طرح یہ ایک ہی مسئلے میں پھنس گئے تھے بھینس کے، تو بھینس کی قربانی جائز ہے جو ان کے علماء کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتے، اور جو کہہ رہے ہیں ناجائز ہے تو وہ بھی قرآن و حدیث سے لفظ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جاموس کا لفظ ہے بھینس وغیرہ کے لیے، تو بھینس کا لفظ آپ جاموس کا لفظ جو ہے نہیں دکھا سکتے کہ حکم ہو کہ جاموس کی قربانی کرو یا جاموس کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح گوشت کھانا، دودھ پینا، یہ حلال آپ نے دیا کہ بھینس کا کٹے گا، تو اس کی بھی دلیل جائز اور ناجائز کی کوئی بھی نہیں دکھا سکتے قرآنی حدیث سے۔ پھر بزرگوں کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے بڑوں علماء کی طرف بھاگتے ہیں، اور بعض ان کے انکار کر دیتے ہیں، ضد پیڑے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اہل الحدیث کا ایک ہی اصول، نہ اطیع اللہ نہ اطیع الرسول، جو مرضی چاہے مانے، جس سے کریں چاہے قبول، بس یہ ان کا ایک ہی اصول، اپنے مطلب کی ماننی ہے، باقی سب کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے بدبختوں سے محفوظ فرمائے جو قرآن کو ماننے کا، حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے منہج کے خلاف ہو تو اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی سبقت، لسانیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، لرزشیں درگزر فرمائے، معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔